کے نیچے درد رہتا ہے کے حوالے سے دیکھیں ناف ڈل جاتی ہے، بسا اوقات ناف پر جانا جو ہے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اپنے یہ پاؤں کی جو پنڈلیاں ہیں اس کا مساج کریں، خوب اچھی طریقے سے مساج کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن کا نام عمر وزن؟ میرا نام عافیہ ہے اور عمر ہے 67۔ ہم سمجھے عافیہ وہاں امریکہ سے آ گئی۔ ہلو، میں نے کہا عافیہ وہ آ گئی ہیں الحمدللہ۔ اور 67 جی 67 عمر ہے، وزن 8.5 stone۔ 8.5۔ اچھا سوال کیا ہے؟ یہ میرے نا یہ مسلس کی پرابلم ہے، لوور جیسے باڈی ہے نا، ناف سے لے کے نیچے، ابھی وہ ایک دم شروع ہو جاتی ہے، ہر وقت نہیں ہوتی ہے، پچھلے دنوں مجھے 3 دفعہ اس کا اٹیک ہو چکا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں بالکل چل پھر نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی، پاؤں اپنا لفٹ نہیں اوپر نہیں اٹھا سکتی، ایسے ہے اٹھنا بیٹھ۔ اچھا بل پڑ جاتا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے جیسے آنتوں میں بل پڑ گیا؟ نہیں بل نہیں پڑا ہے، وہ بس اندر ہی ہے، اگر ایسے لیٹی رہوں تو کچھ نہیں پتا، کوئی تکلیف نہیں، ہاتھ لگا کے کچھ نہیں پتا چلتا، بس اٹھتی ہوں ٹانگ اٹھاؤں جیسے۔ اچھا آپ کو چھوٹا پیشاب بالکل ٹھیک ہوتا ہے؟ جی جی۔ اچھا پیشاب میں جلن تو نہیں ہوتی؟ نہیں نہیں کچھ نہیں۔ اچھا اس کے علاوہ ایام ختم ہو چکے ہیں؟ جی جی۔ تو اس کے بعد یہ تکلیف شروع ہوئی ہے اس سے پہلے؟ نہیں کافی عرصے کے بعد، یہ کافی عرصے کے بعد۔ اچھا اس کے علاوہ کوئی ڈاکٹر کو بتایا آپ نے؟ بتایا ہے انہیں بھی، کچھ اتنا سمجھ نہیں آئی ابھی، تو وہ دیکھ رہے تھے۔ اچھا اس کے علاوہ اگر آپ ویسے ایکسرسائز کریں تو ذرا کوشش کی، بسا اوقات ناف بھی اتر جاتی ہے، اگر آپ جو ہے سانس اوپر کھینچ کے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اس طرح اوپر کر کے، اور پھر سانس یعنی کہ بند کر کے پھر زمین کی طرف جائیں اور اپنے ٹخنوں کو اپنے جو پاؤں کے انگوٹھوں کو ہاتھ لگائیں، تو کیا آسانی سے لگا سکتی ہیں بغیر گھٹنوں کو بینڈ کیے؟ نہیں نہیں۔ تو یہ بس اوقات ناف کی خرابی بھی ہوتی ہے، اس کا بہترین طریقہ میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بہن عافیہ ہے، ان کی عمر 67 ہے اور 81 kg کا وزن ہے غالباً، اور اس کا 8 stone کا وزن ہے، اور پیٹ میں ناف کے نیچے درد رہتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ دیکھیں ناف ڈل جاتی ہے، اوقات ناف پر جانا جو ہے کہ ہمارے اس چیز میں خاص طور پہ یورپ کے اندر ہم لوگ اس چیز پر توجہ نہیں دیتے، تو یہ ایک ذہن میں رکھیں، بس اوقات اوپر چڑھنا نیچے جانا، بس اوقات کوئی چیز نیچے سے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں، بس اوقات کیا ہوتا ہے وہ ناف ڈل جاتی ہے، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اپنے یہ پاؤں کی جو پنڈلیاں ہیں اس کا مساج کریں، خوب اچھی طریقے سے مساج کریں، اس طریقے سے اپنے کے گھٹنے کا جو پچھلا حصہ ہے، یعنی کہ یہ اعصاب کا یہ یہاں پر نسیں یعنی کہ اعصاب جگڑ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے جو یہ نیک کا یہ حصہ ہے اس کا مساج کریں، اور پھر اسی طریقے سے اپنے بازوؤں کا جو یہ حصہ ہے اس کا خوب اچھے مساج کریں، اور جب صبح کے وقت میں اٹھیں تو یہ کیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف سانس کھینچیں، اس طریقے سے کر کے پھر اسی طرح سانس بند کر کے اسی طرح آہستہ 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 آرام سے، ایسا نہیں کہ آپ ایک ہی دن میں جوان بن کر اور نیچے جائیں اور اس کے بعد کہیں کہ آپ کو اٹھے نہیں جاتا کہ حکیم صاحب نے کوئی نیا نسخہ بتا دیا، بھائی آرام سے جتنا آسانی سے آپ نیچے جھک سکتی ہیں، آرام سے پھر اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کو ہاتھ لگائیں، اسی طرح لیٹ کر بھی اس طریقے سے کریں، اور دوسرا یہ کہ پھر اسی طرح آپ دن میں تھوڑا سا سیدھا کھڑی ہوں اور پھر اپنے کروٹ کو اس طریقے سے کریں، پھر اس طریقے سے یہ تھوڑی سی ایکسرسائز کریں، اور ناف میں اپنے تیل لگائیں انشاءاللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ، اور جو آپ کو درد وغیرہ ہے تو درد وغیرہ کے لیے میتھی دانہ 70 سے زیادہ بیماریوں کے لیے مفید، پانی کے ساتھ اس کو استعمال بھی کریں، رات کو سوتے وقت انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ہماری ایک اور بہن ہے، اسلامی بہن ہے، ان کی عمر 30 سال ہے اور 70 kg ان کا وزن ہے، پاؤں کے تلووں میں درد رہتا ہے، اس کے حوالے سے میں نے پچھلا بھی پورا پاؤں کے تلووں کے لیے بہترین یہ ہے کہ پاؤں کے تلووں کے لیے ایک تو پانی گرم کر لیں، تقریباً 2-3 کلو پانی گرم کر لیں، اس کے اندر جو ہے تقریباً 10 اسپون پنک سالٹ ڈال دیں، اور جو ہے سالٹ ڈالنے کے بعد اس کو پانی کو اچھی طرح ابال لیں، جب پانی نیم گرم ہو جائے تو اس کے اندر جو ہے پاؤں رکھ لیں، اور یا اس کے اندر پانی شامل کر کے اس کو نیم گرم کر دیں، اور اس کے اندر پاؤں ڈبو دیں اپنے، تقریباً 20 سے 25 منٹ ہے آپ اتنا گھنٹہ اس کے اندر پاؤں رکھیں، اس کے بعد کیا کریں، پاؤں کا مساج کریں، تیل سے، کلونجی کے تیل سے، تل کے تیل سے، تینوں تیلوں کو مکس کر کے، اور پھر رات کو سو جائیں انشاءاللہ، سوتی ساکس وغیرہ کوئی ہلکی سے جالی والے
وہ پہن کر رات کو سو جائیں رضائی کے اندر پاؤں دے کر، انشاءاللہ آپ کی تکلیف ختم ہو جائے۔ دوسری یہ کہ بہن پوچھ رہی تھی کہ میتھی دانہ آپ بتاتے ہیں اکثر، تو یہ میتھی دانہ کس طریقے سے جنرل جن کی ٹھیک ہے؟ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ یورپ کے اندر زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ جو نارمل لوگ ہیں ان کو بھی میتھی دانہ استعمال کرنا چاہیے۔ ارتھرائٹس گے اس کی بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں میتھی دانہ کے، اس لیے حکام میں اور تقریباً لوگوں کو میں میتھی دانہ کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ جن کی نارمل صحت ہے اور وہ میتھی دانہ استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے بہترین ہے کہ رات کو سوتے وقت نارمل پانی کے ساتھ آپ میتھی دانہ لے لیں اور نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو آپ 1 ٹی اسپون جو ہے گرائنڈ کیا وہ میتھی دانہ اس کو کھا لیں۔ اور کبھی جسم میں درد وغیرہ ہے، کام وغیرہ کرتے ہیں، لانگ ڈرائیو کرتے ہیں، اس طریقے سے تو میتھی دانہ رات کو دودھ کے ساتھ کھا لیں، ہلدی والے دودھ، اس طریقے سے آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کے نارمل لوگوں کے لیے جن کو کوئی بیماری نہیں ہے، اپنی صحت کو بہتر بنانے چاہتے ہیں، یہ بالوں کی گروتھ کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے۔ اس کو کم سے کم ہفتے میں 3 دفعہ ضرور استعمال کرنا چاہیے نارمل لوگوں کو بھی، اس سے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔